سڑک کے کنارے کھڑا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے رکی۔ گلے میں سیاہ دوپٹہ، آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ، گہری سانولی رنگت، کالے ہونٹ اور میلے کچیلے کپڑے پہنے، اپنے ہاتھ باندھ کر اس نے رٹا سنانا شروع کیا۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ پیسے دے دو، اوپر والا تمہیں پیاری سی دلہن دے گا، دولہے بنو گے، دولہے غریب کی مدد کرو۔ میں نے آتن جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، ہاں کھانا کھلا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے مجھے نیچے سے اوپر تک ایک نظر دیکھا اور کہا، پیسے دے دو، کھانا میں خود کھا لوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کھانا تم کھا لو، پیسے میں خود دے دوں گا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی اور پھر کہا، اچھا تم کھانا کھلا دو گی؟ میری ایک بہن بھی ہے، اسے بھی بلا لوں ساتھ؟ میں نے جواباً کہا، ہاں بالکل، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، بلا لو اسے بھی۔ اس نے دائیں طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی۔ تھوڑے فاصلے سے ایک 6-7 سال کی بچی لوگوں کے درمیان سے بچتی بچاتی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آؤ کھانا کھلاؤں تمہیں۔ ہم پاس کے ایک ہوٹل میں گئے اور کھانا لگانے لگا کہا۔ کھاتے ہی میں نے لڑکی سے سوال کیا، کیا تمہارا دل نہیں کرتا تم گھر بساؤ، اپنی بہن کو اچھا رہن سہن دو؟ اس نے نوالا بچی کو دیتے ہوئے ہنس کر کہا، اور اچھا یہ گھر، یہ اچھا رہن سہن ایک بکارن کو کون دے گا؟ بہت لوگ ہیں، تم سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ کسی گھر میں کام کر لو۔ میں نے جواب دیا، نہ، گھر میں کام کرنے کی بد دعا مجھے نہ دو۔ میری ماں نے یہی غلطی کی تھی، تب ہی میں اور میری بہن آج سڑک پر ہیں اور اماں وہاں پاس کے قبرستان میں پڑی ہیں۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور کہا، کسی کے گھر کی مالک کی ناجائز اولاد ہوں میں اور میری بہن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی میری طرح سڑکوں پر ہو، تبھی گھر میں کام نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا، مگر یہ بازار، کیا یہ تمہاری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا؟ اور کیا یہاں پر تمہاری بہن محفوظ ہے؟ اس نے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، میں یہاں بھی نوچا جاتا ہے مجھے، مگر میری بہن ابھی چھوٹی ہے، اس کے جوان ہوتے ہی اس کو کہیں اور دھندے پر لگا دوں گی، تب تک پیسے بھی جوڑ لیے ہوں گے، اور اوپر والے کو کیا جواب دو گی؟ وہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی میں اوپر والے کے جواب دوں گی؟ اوپر والے کو، مجھے پیدا کرنے والے اوپر والے نے کیا کیا؟ مگر میری سرپرستی جس کو کرنی تھی وہ عیاشی سمجھ کر مجھے بھول گیا، کیا وہ جواب نہیں دے گا اوپر والے کو؟ میری ماں آنتوں کے درد سے مر گئی اور ہسپتال میں کسی نے مجھے داخل تک نہیں ہونے دیا، کیا وہ جواب نہیں دیں گے اوپر والے کو؟ میری ماں آنتوں کے درد سے مر گئی، ہسپتال نے بھی مجھے داخل تک نہیں ہونے دیا، کیا وہ جواب نہیں دیں گے اوپر والے کو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، تم مرد جواب دہ ہو اوپر والے کو، ہماری سرپرستی سونبے کی ہے نا، تمہارا بنایا ہوا یہ معاشرہ، تم جواب دو گے اوپر والے کو؟ ایک کمزور لڑکی پہ ایسی نوبت آئی، کیسے وہ اپنا جسم بیچ کر پیٹ پالتی رہی اپنا، تم اوپر والے کو جواب دو گے؟ تم نے ایک کمزور لڑکی کو کیوں لوٹا؟ تم حکمران یہ جواب دو گے؟ تمہاری رائے میں ایک لڑکی کو نوچ لیا گیا، مگر تم نے اسے ایک دوپٹہ تک نہیں دیا۔ پیچھے دیکھو، وہ بازار کو دیکھو، وہاں تمہیں کوئی عورت اپنا اختیار چلاتے نظر آ رہی ہے؟ یہ تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا بازار ہے، یہاں مرد میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے غرض نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، یہاں مردوں کو بس اپنی ہوس سے غرض ہے۔ جانتے ہو تم مردوں کے اس معاشرے کا کیا اصول ہے؟ عورت ہو اور گھر سے باہر ہو، تم نوچ ڈالتے ہو اسے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بھکاری دیکھ رہے ہو تم، وہ نماز کے لیے وقت جا کر نماز پڑھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے، وہ آزاد ہے۔ میں ایک بار مسجد میں گئی، اول تو مجھے اندر نہیں آنے دیا، زور زبردستی سے اندر چلی گئی تو ہوس پرستوں نے ایک بھیڑ میرا انگ انگ دیکھنے کو مسجد تک آ گئی تھی، میں سکون سے نماز تک نہیں پڑھ سکتی، اور تم کہتے ہو کہ میں کیا جواب دوں گی اوپر والے کو؟ یہ مدینے والے کی رحمتیں ہیں کہ تم زندہ ہو، ورنہ باخدا تمہارے گناہوں پہ بڑی سخت پکڑ ہونی تھی۔ تمہاری بڑی سخت، مرد کمزور لڑکی کو دیکھ کر اصول بناتا ہے اور اپنا کبھی نہیں چھوڑنا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ میں خاموش تھا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بھونڈے طریقے سے کہا، ہاں مگر کچھ مرد ہوتے ہیں جو اپنا لیتے ہیں۔ وہ طنزاً ہنسی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اور کہا، مجھ سے نکاح کر لو، یہ بھکارن کا وعدہ ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑوں گی کبھی۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ پھر بولی، کیا ہوا؟ اچھے مرد ہو نا تم تو دے دو ایک مظلوم کو سہارا۔ میں خاموش تھا، جواب دو نا۔ یہ مرد تو کہتے ہیں کچھ مرد ہوتے ہیں، مگر وہ کچھ مرد پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے جب بھی دیکھے تمہارے جیسے مرد ہی دیکھے،
یہاں کوئی اپنانے والا نہیں، اور بھلا اپنائے گا کیوں؟ اسے گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا، اور نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر جینا ہوتا ہے۔ دیکھو، عزت دار ہو کر ایک بدچلن کو گھر میں لایا ہے۔ وہ زور سے ہنسی۔ پتہ نہیں تم مردوں کے نزدیک عزت کیا ہے؟ تم باہر کی عورت کو گھورنے، چھپکے سے منہ کالا کرنے اور سفید کاٹن پہننے کو عزت کہتے ہو، مگر حقیقت میں عزت وہ احترام ہے، وہ رتبہ ہے جو تم مجھ جیسی کو بے عزت کو دے دیتے ہو۔ تم یہ کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میری سماعت اور بصارت جواب دے گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کب خاموش ہوئی، کہاں خاموش ہوئی اور کب چلی گئی۔ بس وہ چلی گئی جب مجھے ہوش آیا۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔